میں یہاں پر جو چیز ایڈ کرنے لگا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. دیکھیں اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی جو پرزنرز آف وار ہوتے ہیں، جنگی قیدی، ان کو پکڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ آپ جنگ کے قوانین کو عام حالات میں نہیں لا سکتے اور عام حالات کے قوانین کو جنگ کے قوانین پر نہیں لا سکتے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اب جنگ میں جب قیدی پکڑے جاتے تھے تو اس کا کور اور بیسک اور فنڈامنٹل جو مقصد ہوتا تھا پیچھے، وہ یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کو میکسیمم ڈیمیج کرنا، کیونکہ آپ نے جنگ جیتنی ہے. یہ وار سٹریٹجی ہے، ڈیمیج کرنا. اچھا، اگر آپ عورتوں کو لے کے آتے ہیں اور ساتھ مردوں کو بھی لے کے آتے ہیں اور کوئی باشعور قوم وہ دیکھے کہ وہ مردوں کو بھی اسی طریقے سے اجازت دے دے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی سیکشل ڈیزائر ہے تو وہ اپنی مالکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سیکشلی یا فزیکلی انوالو ہو جائیں، تو بھئی دشمن قوم کے سارے مرد صرف اس وجہ سے قیدی ہو جانا تھے کہ چلو مزے کرتے ہیں، یاشی کرتے ہیں. تو ڈیمیج کہاں رہا؟ سارے مردوں نے کہنا تھا یار مجھے مارو نا، قیدی بنا لو، سنا ہے موج بڑی لگتی ہے وہاں. تو میک سینس کرے کوئی چیز کہ آپ نے جب کسی سے جنگ لڑے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، نہ کہ ان کو یشی کروانے کے لیے. مفتی صاحب آپ کے لیے کوشچن ہے کہ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا، وہ انسانیت کی قدر کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ نبی پاک اور صحابہ کرام کے دور میں ایسی مارکیٹس موجود تھیں جہاں سلیوز کو سیل کیا جاتا تھا، اور نہ صرف غیر مسلم اپنی سلیوز کو بیچا کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کی بھی وہاں پر ان کو اجازت ملی ہوئی تھی کہ وہ اپنی باندیوں کو لا کر وہاں پر جیسا چاہیں استعمال کرنے کے بعد ان مارکیٹس میں لے جا کر اس کی خرید و فروخت کریں، ری سیل تک بھی کریں اور بدلا بھی جا سکے. تو جب ایسی مارکیٹس میں لونڈیوں یعنی باندیوں کو استعمال کے بعد بیچا جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی آگے سے کوئی خریدے گا، خریدنے والا ہوگا، استعمال کرنے والا ہوگا. مفتی صاحب تو کیا یہ پروسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ اس کا مطلب اسلام نے پوری ایک مارکیٹ تیار کر دی تھی جہاں سلیوز بیچے، خریدے جاتے، ری سیل کیے جاتے تاکہ ان کے ساتھ لوگ اپنے سیکشول ڈیزائرز پوری کر سکیں. لہٰذا یہ اسلام کی ایک بڑی خطرناک تصویر پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے. اس کو آپ کس طرح جواب دیں گے؟ جی مفتی صاحب. جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تصور قائم ہے کہ کوئی مارکیٹیں لگا کرتی تھی غلاموں کی، جیسے جانوروں کی پیٹ بھرا کرتی ہے اپنے پنجاب کے علاقے میں، ہریانہ، یو پی کے علاقے میں، تو کہ جی ایک جگہ گاؤں میں جانور اکٹھے ہو گئے، اب وہاں لوگ آ رہے ہیں، جانور اپنی پسند کا لے کر جا رہے ہیں. یہ تصور غلط ہے. ہاں، غلاموں کو، باندیوں کو فروخت ضرور کیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جیسے ہمارے قیصر بھائی نے، اسی طرح عامر اخ صاحب نے، اور میری گفتگو سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ جن کو غلام بنایا جاتا تھا یہ مہمان نہیں ہوتے تھے، یہ غلام باندی ہوتے تھے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو قتل کرنے آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو موقع ملتا تو وہ آپ کو غلام باندی بناتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو موقع ملتا تو یہ مسلمان خواتین کا ریپ کرتے، بچوں کو قتل کرتے. اتفاق ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا اور یہ مسلمان فوجیوں کے ہتھے چڑھ گئے. تو ظاہر ہے کہ اب ان کے سامنے اب دو آپشن ہیں. یا تو ایک آپشن یہ ہے کہ ان غلاموں کو یا ان قیدیوں کو، مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں سڑا دیا جائے. تو جیل میں سڑنا یہ کوئی آپشن نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ کے اوپر اس کا خرچہ بڑھتا ہے، اور اگر آپ ان کو قید میں رکھ کر کتنا ہی آرام کیوں نہ دیں تب بھی وہ ہمیشہ شکایت ہی کریں گے کہ یار قید میں، چونکہ قید ہے، کتنا ہی آرام کیوں نہ دیں. تو اس لیے اب جو بہتر آپشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان قیدیوں کے اوپر، ان مسلمان فوجیوں کے اوپر ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا جائے. چاہے ایک فوجی کے حصے میں ایک قیدی آئے یا دو قیدی آئے، جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ان کو تقسیم کر دیا جائے اور ان کو اختیار دے دیا جائے، ان کو مالک بنا دیا جائے. قیصر صاحب نے اپنی گفتگو میں پہلے ہی بتا دیا کہ آج کے دور میں بھی کوئی سلیوری ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی جو فارم ہے وہ بدل گئی ہے. اب یہ جو سلیوز آئے ہیں، یہ سلیوز آپ کا گھر کا کام کاج کریں گے، آپ کے باہر کا کام کاج کریں گے. اس کے بدلے آپ کو کیا دینا ہے؟ ان کو کھانا دینا ہے، ان کو پینا دینا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے. ان کا مکمل اخراجات آپ کے ذمے ہیں. آج بھی مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے، اور یہ مثال ابھی قیصر صاحب نہیں دی تھی اور اچھا ہوا کہ میرے ذہن میں آ گئی ہے، کہ جو پلیئرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلیئرز، سیلیبریٹی پلیئرز، وہ مختلف کلبز کے لیے کھیلتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک کلب اس پلیئر کو دوسرے کلب کو بیچ دیتا ہے اور وہ پلیئر دوسرے کلب کی طرف سے کھیلنے لگتا ہے. تو یعنی جو ٹریڈ چل رہی ہے وہ آج کے دور میں بھی چل رہی ہے ورکرز کی. جو پلیئرز ہیں وہ ورکر ہی ہیں جو اپنے کلبز کے لیے کھیل رہے ہیں. اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی جب ایک قیدی کے پاس، ایک سولجر کے پاس ایک قیدی آ گیا، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ بھائی وہ مکمل اخراجات پورے نہ کر سکے. جو آقا ہے، جو سولجر ہے، وہ غریب ہے، وہ اپنے ہی اخراجات پورے نہیں کر پا رہا ہے. اب یہ قیدی اس کے سر پر آ گیا
تو وہ کہاں سے اس کے اخراجات پورے کرے گا؟ تو اس سے بہتر آپشن یہ ہے کہ وہ اس کو کسی دوسرے کو فروخت کر دے کہ بھائی تم چونکہ اخراجات پورے کر سکتے ہو تو تم کو میں یہ بیچتا ہوں اور میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. یہی صورتحال باندی کے تعلق سے بھی ہے. اس کو پروسٹیٹیوشن اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پروسٹیٹیوشن ایک الگ چیز ہے. سب سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو مثلاً وہ اپنے سیکشول ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. اس نے دیکھا کہ یار پروسٹیٹیوشن کا اڈا کدھر ہے, وہاں پہنچا, اس نے پے کیا اور اس کے بعد اس نے کنزومیشن شروع کر دیا. جبکہ باندی کے اگر کوئی آدمی باندی کو خریدتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ون نائٹ اسٹنٹ ہوتا ہے جو پروسٹیٹیوشن ہے. اس نے اس کے ساتھ کنزومیشن کیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اس کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس عورت کا نام پوچھے, اس کے حال چال پوچھے, اس کی کوئی ذمہ داری لے. لیکن باندی کو جب ایک آدمی خریدتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری لیتا ہے, اس کی تعلیم کی, اس کی تربیت کی, اس کے کھانے کی, اس کی پینے کی. یہاں تک کہ اس بات کی پاسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کے بچے کی ماں بن جائے تو وہ آزاد ہو جائے گی. تمام کی تمام ذمہ داری کے ساتھ ایک مرد اگر کسی باندی کو خریدتا ہے تو یہ نہیں کہ کنزومیشن اسی رات شروع کر دے, بلکہ پہلے استبراء رحم کرنا پڑے گا. اور استبراء رحم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 1 مہینے کم از کم انتظار کرنا پڑے گا. جب ایک منتھلی سائیکل آ جائے گا اور یہ طے ہو جائے گا کہ یہ عورت یا باندی پریگننٹ نہیں ہے تو اب کنزومیشن کی اجازت ہوگی, اس سے بغیر اس سے پہلے اجازت نہیں ہے. جس کو ہم اور آپ پروسٹیٹیوشن کہتے ہیں, اس میں اور اس چیز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو پروسٹیٹیوشن نہیں کہا جا سکتا. رہی بات یہ کہ جی کہیں اس علاقوں کے اندر, یعنی میں بات سیرت اور خلفائے راشدین کے دور کی کر رہا ہوں کہ جس سلیو مارکیٹیں لگا کرتی تھیں اور لڑکیاں اس طریقے سے کھڑی ہو جاتی تھی جیسا کہ کوئی ڈسپلے ہے اور لوگ آ کے جناب ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں, اس طرح کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ملتا ہے. آگے اس موضوع کے اوپر ہماری مفتی شمائل صاحب بھی بات کریں گے, انشاءاللہ یہ بات مزید واضح ہو جائے گی. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن ہے مفتی صاحب, یہ بھی میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دی, اس میں عزل کی بھی اجازت دی, یعنی وہ پریگننٹ نہ ہو, حاملہ نہ ہو تو اپنے آپ کو اس پروسیس سے پہلے ہی الگ کر لیتے تھے. یعنی نبی نے کہا کہ اگر تم ان سے عزل کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو. مطلب یہ کہ یہ صرف ایک پلیجر حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا, کیونکہ ان سے بچے نہ پیدا کرنے کے لیے یہ عزل کی صورت کی اجازت دی گئی تھی. ان سے آپ کے بچے نہ ہوں اور آپ جب چاہیں انہیں مارکیٹ میں بیچ سکیں اور ایک کاروبار کیا جا سکے. اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے لونڈیوں کے ساتھ عزل کی اجازت کیوں دی؟ کیونکہ کیا یہ صرف ایک پلیجر حاصل کرنے کا طریقہ نہیں تھا؟ کیا صرف اور صرف لونڈیوں کے ساتھ لذت حاصل کی جائے اور جب آپ کا دل بھر جائے تو ان کو مارکیٹ میں سیل کر دیں, جہاں آگے جا کر وہ کسی اور کے لیے لذت کا سامان بنے؟ یہ بھی ملحدین کا اس طرح کا ہی کوئی سوال ہوتا ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے صرف باندیوں سے ہی عزل کی اجازت نہیں دی ہے, بلکہ اس نے اپنی بیویوں سے بھی مرد کو عزل کی اجازت دی ہے. سبحان اللہ, زبردست. فرق صرف اتنا ہے کہ مرد چونکہ بیوی اس کے مکمل رائٹس ہیں, وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئی تھی, وہ آپ کے خلاف یا اسلامی ملک کے خلاف اسٹریٹجی نہیں بنا رہی تھی, بلکہ وہ فلی میرج میں ہے. لہٰذا اس کا جو کنسنٹ ہے, اس کی جو رضامندی ہے وہ یہاں معتبر ہے. وہ اگر چاہتی ہے کہ عزل نہ ہو تو عزل کرنا اب مرد کے لیے درست نہیں ہے. رہی بات باندی کی, ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ باندی وہ ہے کہ جو کل تک یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اسلامی ملک کو تہوبالا کر دیا جائے, نیست و نابود کر دیا جائے اور یہاں کے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو باندی بنا لیا جائے. یہ وہی تو عورت ہے جس کو آج باندی بنایا گیا. تو ظاہر ہے کہ اس کو بیوی کا ایگزیکٹ درجہ نہیں دیا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ سملر ٹو میرج ہے, ایک خاص انسٹیٹیوشن ہے, اس کے حقوق ہیں, لیکن اس کے وہ تمام حقوق نہیں ہیں کہ جو ایک آزاد عورت کے یعنی بیوی کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک مرد اگر اس سے عزل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی کیا صرف مقصد پلیجر حاصل کرنا ہے, تو مجھے بتائیے کہ کیا پلیجر حاصل کرنا برا ہے؟ اگر کوئی پلیجر کہے کہ جی پلیجر حاصل کرنا برا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے, اس کو کسی بھی طرح کے پلیجر کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے. یا شادی کرنے کا جہاں ایک مقصد اولاد ہے, وہیں دوسرا مقصد اپنی اس فطری پلیجر کو پورا کرنا بھی ہے. تو اگر پلیجر حاصل کرنا برا ہے تو پھر تو شادی کرنا بھی برا ہونا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ نہیں جی پلیجر حاصل کرنا بہت بری چیز ہے. تو عزل کا جو مقصد ہے وہ صرف حضرت صرف اس لیے روک رہا ہوں, میں بڑا معذرت خواہ روک رہا ہوں. عزل جو ہے وہ ورڈ یہاں استعمال ہو رہا ہے, میں کہنا چاہتا تھا کہ عزل کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں, کیونکہ ہندوز اور نان مسلم لوگ بھی سن رہے ہیں, تو عزل ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے, یہ عربی ورڈ ہے, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیجیے. عزل آپ کہہ لیجیے فیملی پلاننگ کو, اس سے بہتر اب آج کے دور میں فیملی پلاننگ کے مختلف ذرائع ہیں, مختلف وسائل ہیں, کچھ ٹولز ہیں. اس زمانے میں ساری چیزیں نہیں تھی. تو عزل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب ایجیکولیشن ہوتا تھا تو ایجیکولیشن سے پہلے انسان رک جاتا تھا. لیکن میں ایک چیز بتا دوں, اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ایک آدمی عزل کرے
مثلا وہ جس کو آج کی تاریخ میں پروٹیکٹڈ سیکس کہا جاتا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ ایجیکولیشن سے پہلے ہی رک جائے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اولاد نہ ہو. ابھی بھی اس بات کے چانسز ہیں کہ چونکہ کنسیو کرنے کے لیے 1 یا 2 ڈراپ چاہیے اسپرم کے، کوئی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جب مکمل فل ایجیکولیشن ہوگا تبھی سارے ڈراپس نکلیں گے. کوئی ایک آدھ ڈراپ اگر پہلے نکل جائے اور اسے کنسیو ہو جائے تو عورت حاملہ اور پریگننٹ بن جاتی ہے. اور اگر عورت باندھی پریگننٹ بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ام ولد. ام ولد وہ عورت ہوتی ہے، وہ باندھی ہوتی ہے کہ جو اپنے آقا کے بچے کی ماں ہو اور اس کے بعد اس کو آزاد ہونے کا مکمل حق مل جاتا ہے. جی جی میں اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وی مسٹ ناٹ فارگیٹ کہ یہ اسلام کا کوئی جنرل پرنسپل نہیں ہے کہ آپ کے پاس لونڈی ہے اور آپ پھر یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. وی مسٹ ریممبر کہ اسلام نے جب اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو وہاں پہ غلامی کا ایک پیراڈائم موجود تھا. اسلام نے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو میجرز ان پلیس کیے ہیں، یہ ان میں سے ایک تھا کہ یہ وہی لونڈیاں تھیں جو ریاست نے اپنے جو استحقاق ہے، پروگیٹو ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں تقسیم کی. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، جس پہ ہم بات کر چکے ہیں. باقی جو اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے کیا ایکٹ ہوا، دیٹ از ایبسلیٹلی ٹریویل. کوسچن ملحدین کے لیے یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا میں کوئی قانون نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا جی نہیں چاہتا یہ بات کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے ملحدین کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان کی حفاظت فرمائے. لیکن اگر وہ خدا نخواستہ اگر وہ کڈنیپ ہو جاتی ہیں، ان کو جنگ میں قیدی بنا لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کا کیا پریفرنس ہوگا؟ کہ کوئی دنیا میں قانون تو نہیں ہے. تو جو ایک آپشن ہے کہ اس کے بعد پروسیٹیوشن بھی ہے، اس کے ساتھ جتنی وہ آپ اپنی امیجنیشن یوز کریں کہ کیا بدترین سلوک جو ہو سکتا تھا وہ سارے کا سارا ہے. اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو عزت کے ساتھ ایک گھر میں اسٹیبلش کیا جائے گا، آپ کو ایک نگاہ کی صورت دی جائے گی، آپ کو ڈیولپ کیا جائے گا، سوسائٹی میں انٹیگریٹ کیا جائے گا، آپ سے نکاح کیا جائے گا، آپ کے بچوں کو پراپرٹی رائٹس ملیں گے، آپ جب چاہیں ایک سورہ نور کی آیت نمبر 33 کے مطابق آپ آزادی حاصل کر سکتے ہیں. دیز آر دا کی ایشوز. یہ جو نٹی گریٹی ہے اس کی کہ یہ کیسے اور وہ کیسے، دیٹ از ناٹ این امپورٹنٹ تھنگ. اور وہ بھی اس زمانے میں جب اسلام وہ فریم ورک دے کے تو غلامی کا پیراڈائم ہے جب اس کو ایڈریس کر رہا تھا. اس زمانے میں سے ایگزامپلس کو اٹھا کے جب آپ کریں گے تو پھر جب لوگ پڑھیں گے یا جب ہم اس طرح کی سٹریمز کریں گے تو اس سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ کے آرگومنٹ میں اتنی ویکنس کیوں ہے. obviously اس لیے ہے کہ آپ کے پاس کوئی سبسٹانٹیو بات ہے ہی نہیں کرنے والی. میں ایک چیز کیسر بھائی کہنا چاہوں گا اور آن بہاف آف سسٹر الینا. ایک اسٹریم میں ایک مرتد آیا اور اس نے سسٹر الینا اور ہماری ایک اور سسٹر ہے بنت صدیقی، ان سے آ کر کہا کہ ول یو بی مائی کانکیوبائن. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی اخلاقیات اس وقت کہاں چلی جاتی ہے کہ جب آپ اسلام پر بات کرتے ہیں اور اسلام اینڈ کانکیوبائن کے ایشو پر بات کرتے ہیں، تب تو بہت مورل آپ بن جاتے ہیں. جبکہ ایک ہم ہسٹوریکل بات کر رہے ہیں کہ ہسٹری میں ایسا ہوا. لائیو اسٹریم پر ایک خاتون بیٹھی ہیں، ایک عزت دار خاتون بیٹھی ہیں، اور آپ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ول یو بی مائی کانکیوبائن. تو میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کانکیوبائن بننا کوئی کسی عورت کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ سزا ہوتی تھی. چونکہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو جنگ میں شامل ہے، جس کی مرضی سے جنگ ہو رہی ہے. اور اس کی دلیل بھی میں دے دوں، وہ یہ کہ جو جنگ قادسیہ ہوئی ہے، جنگ قادسیہ میں آپ کو بہت کم باندیوں کے نام ملتے ہیں جن کو باندی بنا کر لایا گیا. اس میں یزجد کی 3 لڑکیاں بھی ہیں جن کو میں نے ابھی اس کا قصہ بھی بیان کیا. لیکن اس کے بعد جب جنگ قادسیہ ختم ہو گئی، یہ میرے ہاتھ میں مقدمہ ابن خلدون ہے، تاریخ ابن خلدون کا مقدمہ ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت سعد نے مدائن کے علاوہ مردم شماری کرائی تو ایرانی 1,37,000 نکلے، جس میں 37,000 گھر بار والے تھے، 37,000 فیملیاں تھیں اس علاقے میں. تو اگر سب کو غلام باندی بنا لیا جاتا تو یہ تو تقریباً 37,000 نہیں بلکہ 1,00,000 سے زیادہ غلام باندی ہوتے. لیکن چند نام ملتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنگ پر راضی تھے یا جنگ کے میدان میں شامل تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جو باندی بنایا جاتا ہے کسی عورت کو، وہ سزا کے طور پر باندی بنایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک کے کنسنٹ انوالو رہتا ہے. تو کیا میں اس مرتد سے یا جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ مسلمانوں کے خلاف کسی طرح کی جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں؟
اور کیا آپ اس چیز کو واپس لانا چاہتے ہیں کہ جنگیں ہوں اور ایک دوسرے کو غلام باندی بنایا جائے؟ کیا آپ یہ نیریٹو دے رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو وہی غلام باندی کا دور پسند ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دور واپس آ جائے اور ہم عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو باندی بنا لیں؟ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مورلی یہ حق ہی نہیں ہے کہ آپ غلام اور باندی کے مسئلے کے اوپر کوئی گفتگو کریں، چونکہ آپ نے ایک عورت کی جو ہے آپ نے اس کی بے عزتی کی ہے، لائیو اسٹریم میں بے عزتی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ ایماندار ملحد اس کو سن رہے ہیں تو اس کو فوری طور پر کنڈیم کرنا چاہیے۔ میں مفتی صاحب آپ کی صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو پھر وہ زمانہ پسند ہے جس زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں کہ کونکوبائن بننا اور سو آن سو فورتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس زمانے کا بھی نہیں پتا، اور اس زمانے کی جو ان کا اپنا جس زمانے کو یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ بھی ان کو پسند نہیں ہے۔ میں چونکہ فلسافیکل آرگومنٹ نہیں ہے، اس لیے میں الزامی جواب کے طور پہ میں ایک آرگومنٹ رکھنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اسلام میں یہ باندی اس طرح سے جائز ہے جس طرح سے آپ نے کہی ہے، تو آپ کے اپنے خیال میں تو ہر طرح کی آزادی ہے۔ وائی از اٹ کہ اگر آپ کی والدہ آپ کے والد کو چھوڑ کے ایک بوائے فرینڈ بنا لیں، آپ کی بیٹی جو ہے وہ 3-4 مردوں کے ساتھ تعلقات رکھ لے، وچ از ایبسولوٹلی فائن سو فار ایز یور کنسرن، جہاں تک آپ کا تعلق ہے یہ سب جائز ہے، تو پھر آپ کے لیے آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ میری اسٹریم میں آئیں، آپ ہمارے گھر کی خواتین کے لیے ایسے پوچھیں تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی والدہ جو ہے کیا وہ میری گرل فرینڈ بننا چاہیں گی، یا آپ کی بیٹی میری گرل فرینڈ بننا چاہے گی؟ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، آپ کی والدہ میں اپنی والدہ کی طرح احترام کرتا ہوں، الزامی جو آپ کی میں طور پہ بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو آپ اتنے ذاتیات پہ نہ جائیں جو مشکل ہو جائے۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، میں ایسے چلیں یہاں تک بتاتا ہوں، ان کا تعلق سندھ سے ہے، سے آگے میں نہیں جاؤں گا، ایسے ملحدین کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے جائیداد میں اپنے بہنوں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہوا، بالکل نہیں دیا، کہ وہ ہماری روایات ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے، لیکن وہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایسی ہماری لبرل ملحدہ خواتین مل جاتی ہیں کہ جو آلریڈی کسی ایسے امیر آدمی کی گرل فرینڈ بن کے رہ رہی ہوتی ہیں جو خود شادی شدہ ہوتا ہے، اس کی بیوی کے حقوق کا کوئی خیال نہیں انہیں ہوتا کہ ہم کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو انہیں نہ اس زمانے سے کوئی پرابلم ہے نہ اس زمانے سے، ان کو صرف یہ ہے کہ ہم ایک ہی طریقے سے ریلیونٹ رہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی ویکیپیڈیا کا آرٹیکل پڑھ کے دانشور بن جائیں، کچھ اور کر دیں، کہ ہم اسلام کو فیصل بھائی ویکیپیڈیا نہیں، وکی اسلام کا، وکی کہ ہم یہ چیزیں پڑھ کے دانشور بن جائیں۔ اینڈ دیٹ از وائی میں نے اس محترم کو کہا تھا جی کہ میری سٹریم میں جو مرضی ٹاپک چل رہا ہو آپ آئیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں آئے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ہی ول کم۔